वफाकी शरई अदालत ने 28 अप्रैल 2022 को रिबा सूद के खिलाफ जो तारीख साज फैसला दिया है, उसमें यूं तो मौजूदा इस्लामी बैंकिंग, जिसे तमाम मुफ्तियान किराम भी गैर सूदी बैंकारी कहते हैं और मुकम्मल इस्लामी बैंकिंग कहने से इज्तनाब करते हैं, को किसी हद तक जायज करार दिया। लेकिन चूंकि शरई अदालत के जज हजरात का दिल भी इस बात पर मुतमईन नहीं था, इसलिए उन्होंने दर्ज झैल पैरा अपने फैसले में शामिल कर दिया। वी आर ऑफ द व्यू दैट एवरी सिटीजन इज एट लिबर्टी टू चैलेंज the legality of any such project which is being practiced and acted upon in the name of Islamic banking. If any citizen thinks that any project of Islamic banking is not in accordance with the injunctions of Islam and the name of Islam is only being used as hila, then he can invoke the jurisdiction of Federal Shariat Court anytime. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہر شہری آزاد ہے کہ وہ کسی بھی ایسے بینکاری طریقہ کار کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرے جو اسلامی بینکنگ کے نام پر رائج ہے۔ اگر کوئی شہری یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی بینکنگ کا کوئی طریقہ کار اسلام کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق نہیں اور اسلام کا نام صرف ایک ہیلے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو وہ کسی بھی وقت وفاقی شرعی عدالت کی عملداری کے تحت درخواست دے سکتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کی اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اس نام نہاد اسلامی بینکنگ کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا، جس کی پہلی پیشی 14 نومبر 2022 کو ہوئی۔ میرے ساتھ اس میں ایک ایسے صاحب شریک ہیں جو برطانیہ میں اپنی لاکھوں پاؤنڈ کی پریکٹس چھوڑ کر پاکستان آئے ہیں تاکہ سود کے نظام کے خلاف جہاد کر سکے۔ یہ صاحب شہزاد شوکت ہیں، جو کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن معاشیات و بینکاری کے علم میں بھی ایسی اسناد رکھتے ہیں جو بہت کم لوگوں نے حاصل کی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ عبدالرزاق صاحب ہیں، جو بیک وقت برطانیہ اور پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں۔ شہزاد شوکت صاحب نے وفاقی شرعی عدالت میں ربا کے خلاف بنیادی پٹیشن کے دوران وفاقی شرعی عدالت کے سامنے انتہائی جاندار دلائل دیے تھے، جو ربا کے خلاف اس 350 صفحات پر مشتمل فیصلے میں شامل ہیں۔ یوں تو اسلامی بینکنگ کے بارے میں پہلے دن سے ہی یہ شرح صدر موجود تھی کہ یہ دراصل مروجہ سودی بینکاری کے خنزیر کو بکری کا لبادہ اڑا کر حلال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسلامی بینکاری کے بارے میں اس تصور کو ہمارے اذہان میں ان لوگوں کی گفتگو سے راستہ بنا جو تھے تو بنیادی طور پر بینکاری کے شعبے سے ہی وابستہ، مگر ببانگ دوہل یہ کہا کرتے تھے کہ یہ خالصتاً ویسا ہی سودی کاروبار ہے جو باقی مروجہ بینک کرتے ہیں، لیکن ہیلا سازی سے اسے اسلامی بینکنگ پکارا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی بینکنگ کے خلاف مہر تصدیق اس وقت لگی جب شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان مرحوم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے 28 اگست 2008 بمطابق 25 شعبان المعظم 1429 ہجری ملک بھر کے مفتیان کرام کا اجلاس جامعہ فاروقیہ میں منعقد کروایا اور مروجہ اسلامی بینکاری کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد تمام مفتیان کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا۔ اجلاس میں شریک مفتیان عظام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ جاری کیا کہ اسلام کی طرف منسوب مروجہ بینکاری قطعی غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے، لہٰذا ان بینکوں کے ساتھ اسلامی یا شرعی سمجھ کر جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں اور ان کا حکم دیگر سودی بینکوں کی طرح ہی ہے۔ اس فتوے پر مولانا سلیم اللہ خان کے علاوہ جن علماء و مفتیان کے دستخط ہیں ان میں مولانا ظرف علی خان، مفتی عبدالمجید دین پوری شہید، مولانا حبیب اللہ جان اور مفتی عبداللہ صاحب جیسے 15 جید علماء اور مفتیان کے نام شامل ہیں۔ اسی سال ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے لاہور میں اسلام اور بینکنگ کے عنوان سے ایک کانفرنس منعقد کروائی۔ اس کانفرنس میں پاکستان اور بیرون ملک سے تقریباً ہر شعبہ زندگی کے افراد نے شرکت کی، جن میں سپریم کورٹ کے سابق جج، معیشت دان اور علماء سب شامل تھے۔ اس کانفرنس میں جہاں مروجہ بینکاری کو حرام قرار دیا، وہیں اسلامی بینکاری کو بھی نہ صرف حرام قرار دیا گیا بلکہ اسے اس لیے زیادہ خطرناک قرار دیا کہ اس کی وجہ سے عام آدمی اسے اسلامی سمجھ کر اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اسے اس بات کا قطعاً احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ویسا ہی سود حاصل کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ مروجہ سودی بینکوں سے لین دین کے معاملے میں اسے ملتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے بھی اپریل 2022 کے اپنے فیصلے میں مروجہ اسلامی بینکنگ کو بھی مکمل نہیں بلکہ کسی حد تک یعنی انگریزی زبان میں تو ٹو سم ایکسٹینٹ حلال قرار دیا ہے۔ اگر فیصلہ کرنے والے ججوں کو اپنے موقف پر حتمی یقین اور ایمان ہوتا تو وہ کبھی بھی اس پر دوبارہ پٹیشن دائر کرنے اور عدالت سے رجوع کرنے کی گنجائش نہ چھوڑتے۔ 15 سال قبل 2008 میں دنیا میں ایک عالمی مالیاتی بحران آیا جو اپنی خوفناک شکل میں 2008 میں اس طرح نمودار ہوا کہ یوں لگتا تھا کہ 1945 میں برٹن ووڈ میں قائم کردہ سودی مالیاتی نظام دھڑام سے گر جائے گا۔ دنیا بھر کے ممالک میں
قائم بینکوں نے سود لینا مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس بحران سے نہ صرف یہ بینکار سمجھ گئے تھے کہ ترقی اور سود ایک ساتھ نہیں چل سکتے، بلکہ دنیا بھر کے ممالک کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے لوگوں کو سود پر قرض دیا تو معیشت کا پہیہ بالکل جام ہو کر رہ جائے گا۔ دبئی کی مارکیٹ سے ایک ملک پاکستان کے شہریوں کے 8 ارب ڈالر ڈوبے تھے۔ لوگ اپنی گاڑیوں میں چابی لگائے انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر جہازوں میں فرار ہو گئے تھے۔ اس عالمی بحران میں اگر اسلامی بینکاری نہ ہوتی تو سود کا عالمی نظام دم توڑ جاتا۔ عالمی سودی مالیاتی نظام کے قائدین کو ساری زندگی کے لیے اسلامی بینکاری کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے 2008 میں سودی نظام کی بقا کے لیے ہر اول دستے کا کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 2008 کے بعد سے دنیا بھر میں اسلامی بینکاری میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے، اور دنیا بھر میں قائم عالمی سودی مالیاتی نظام کے ٹھیکیداروں نے بھی اسے ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مروجہ اسلامی بینکنگ سودی نظام کے بنیادی اساسی تصور میں سے کسی ایک تصور کو بھی چیلنج نہیں کرتی، بلکہ اپنی مخصوص ہیلہ سازی سے اسے شرعاً جائز قرار دیتی ہے۔ اسلامی بینکاری پر عملی کام 1963 میں شروع ہوا اور 1975 میں اس کی کھڑکیاں عام بینکوں میں کھول دی گئیں۔ پاکستان ان پہلے 3 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ جولائی 1979 میں HBFC، NIT اور ICP جیسے معاشی اداروں میں اس کا ٹیسٹ آغاز کیا گیا، اور 26 جون 1980 کو پاکستان کے معاشی اور کارپوریٹ سسٹم کے لیگل فریم ورک میں ترمیم کر کے اسلامی بینکاری کی راہ نکالی گئی۔ جاری ہے۔